سپاہی جانباز سپاہی جانباز سپاہی اللہ 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 اللہ۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ نے ابھی ڈاکومنٹری دیکھی۔ ناظرین آپ یقین مانیے کہ ہمارے ساتھ جو پولیس افسران بیٹھے ہیں یہ سندھ پولیس کے نامور جن پر فخر کرنا چاہیے، یہ وہ پولیس افسران ہیں، اور سندھ پولیس میں ایسے افسران کی کوئی کمی نہیں۔ ہمارے ذہنوں میں جو نیگیٹو جو پولیس کی ایک امیج آتا ہے وہ صرف تھانوں کی حد تک کہیں کہیں آج کل رہ گیا ہے سندھ پولیس میں، اور وہ بھی آپ اگر ان افسران کی کمپلین کریں گے تو مجھے یقین ہے کہ اس ٹائم پہ جو سندھ پولیس کے جو افسران ہیں وہ ان کو کنٹرول کرنے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں۔ ناظرین ابھی آپ نے ہماری ڈاکومنٹری دیکھی، اس میں ہمارے ارشاد علی رضا صاحب ADIG ساؤتھ زون، انہوں نے بھی بے بہا مشن کیے، یہ ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ اور اب میں اپنے نہایت ہی محترم دوست جناب فرحت کمال صاحب جو سندھ پولیس میں انسپیکٹرز کی فرائض انجام دے رہے تھے، UN مشن پہ گئے ہوئے ہیں، اب وہاں سے واپس آئے ہیں، ہم نے ان سے ریکویسٹ کی، یہ ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ فرحت بھائی ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ تقریباً میرا خیال ہے 5 مشن تو کر چکے ہیں، چوتھا مشن ہے۔ اچھا فرحت بھائی ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ سندھ پولیس بہترین کارکردگی مشن پہ دکھاتی ہے، ہم یہی کارکردگی پاکستان میں کیوں نہیں نکال پاتے افسران سے؟ ایسی سروس کیوں نہیں لے پاتے؟ یہاں پر ایکچولی ساری چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں سسٹم کے اوپر۔ انڈیویجولز جو ہیں وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں جب تک ایک سسٹم آپ کو نہ دیا جائے، آپ اپنی انڈیویجول ایفرٹس جو ہیں ان کو سامنے نہیں لا سکتے، آپ اپنا آؤٹ پٹ نہیں دے سکتے ایز اے انڈیویجول، جب تک کہ ایک انسٹیٹیوٹ جو ہے، ادارہ جو ہے پورا، وہ اپنا ایک سسٹم نہ بنائے اور اس کے مطابق کام نہ۔ تو یہاں پر ہم سب جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں کہ کیا کیا ہمارے ہاں ہرڈلز ہیں جس کی وجہ سے ہم وہ اپنا آؤٹ پٹ نہیں دے سکتے جو ہم باہر جا کر دیتے ہیں۔ جیسا، اور یہ صرف پولیس میں نہیں ہے، آپ دوسرے لوگوں کو بھی اگر دیکھتے ہیں جس کو عام طور پہ آج کل ہمارے جو لیڈرز ہیں اور جو ہمارا جو پڑھے لکھے جتنے بھی لوگ ہیں اس کے اوپر بہت بات کرتے ہیں، میڈیا بھی بہت فرحت بھائی ہمارے ساتھ ایک کالر جا رہے ہیں۔ فرحت بھائی ہمارے ساتھ ایک کالر لائن پہ ہیں۔ السلام علیکم، کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام، میں عاصم نوید اختر بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے۔ حیدرآباد سے، جی بھائی آپ کوئی سوال کرنا چاہیں گے؟ میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں، ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے ایک بات کی کہ جو ہے یہ پولیس کا امیج، نیگیٹو امیج جو ہے وہ تھانوں کی حد تک رہ گیا ہے، ٹھیک ہے جی آپ نے کہا کہ اگر میں نے یہ نہیں کہا تھانوں کی حد تک رہ گیا، میں نے یہ کہا کہ تھانوں میں کہیں کہیں یہ نیگیٹو جو ہے نا وہ ملتی ہے ہمیں روڈوں پہ، جی تھانوں میں کہیں کہیں رہ گیا، ٹھیک ہے آپ نے کہا کہ ان کی کمپلین کریں، اگر ہم چاہیں کہ کسی کی کمپلین کی جائے کسی پولیس افسر کی، تو اس کی کمپلین کہاں کی جائے؟ جی اس کا جواب ہم لیتے ہیں، ہمارے ساتھ ADIG ساؤتھ زون کراچی بیٹھے ہوئے ہیں ارشاد علی صاحب، ارشاد علی رضا جی صاحب۔ میں حافظ صاحب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس طرف توجہ دلائی۔ اس کے سلسلے میں پولیس کمپلینٹ اتھارٹی کا قیام، یہ پولیس آرڈر 2002 میں پبلک پولیس سیفٹی کمیشن بنا تھا اور یہ پولیس کمپلینٹ اتھارٹی بنائی گئی ہے جس میں بہت آنیسٹ اور اچھی ریپوٹیشن والے لوگوں کو شمار کیا گیا ہے اور ان کی نگرانی میں یہ سیل قائم کیے گئے ہیں۔ کراچی میں بھی پولیس کمپلینٹ اتھارٹی ہے، حیدرآباد میں بھی RPO حیدرآباد کے دفتر میں پولیس کمپلینٹ اتھارٹی ہے۔ آپ صرف یہ نہ سمجھیں کہ پولیس کی کمپلینٹ صرف پولیس کے پاس کی جا رہی ہے، تمام پولیس افسران کو آپ ایک نگاہ سے نہ دیکھنے کی کوشش کریں، آپ جائیں پولیس کمپلینٹ اتھارٹی میں اور آئی ہوپ آپ بالکل مطمئن ہوں گے اور آپ کے ساتھ بالکل جسٹس ہوگا اور اس پولیس افسر کے خلاف کارروائی ہوگی۔ میں کافی خود انچارج پولیس کمپلینٹ اتھارٹی رہا ہوں کراچی ڈویژن کا، تو
تو ہم نے کئی لوگوں کی جو جیلوں سے خطوط آتے تھے، جو فزیکل آتے تھے، ان کو انصاف مہیا کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے اور ہم نے ان کی داد رسی بھی کی ہے۔ تو آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ آر پی او جو ریجنل پولیس آفیسر حیدرآباد ڈویژن ہیں، ان کے دفتر میں پولیس کمپلینٹ اتھارٹی کے انچارج ہیں، ان کے پاس جائیں، آپ کمپلینٹ کریں، اور اگر آپ وہاں مطمئن نہ ہوں تو آپ بالکل میرے نام سے آپ کراچی میں مجھے بھجوا دیں، اور میں جناب آئی جی صاحب سندھ سے اس چیز کا خود گزارش کر کے اور آپ کی داد رسی کے لیے بھرپور کوشش کی جائے گی۔ جی فرد بھائی، میں آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں، جی وہیں سے آپ اپنے جی تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ یہ صرف پولیس کے ساتھ نہیں ہے، ہماری جنرل پبلک، آپ ہمارے جتنے ینگسٹرز ہیں وہ دیکھیں، یہاں ان کو اپرچونٹیز نہیں ملتی ہیں، اور وہ ہمارے ڈاکٹرز، انجینئرز، جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ باہر جا رہے ہیں، کتنے عرصے سے جا رہے ہیں، کیونکہ ان کو وہاں بہتر اپرچونٹیز ملتی ہیں، اور وہی لوگ جو ہے جو یہاں پر نگلیکٹڈ ہوتے ہیں، وہاں پر جا کر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بڑا نام بھی روشن کرتے ہیں اور ملک کے لیے کام بھی کرتے ہیں، اور ان کو ویلکم بھی کیا جاتا ہے۔ ارشاد صاحب نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو جیسے بتایا تھا کہ یہی پولیس جب وہاں جاتی ہے تو وہاں پر ہر مشن کے اندر اپروکسیمیٹلی 50 سے 55 ملکوں کی کنٹریبیوشن لازمی ہوتی ہے۔ جی اس میں جا کر پاکستان کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ٹاپ 10 میں نہ آئی ہو۔ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ پاکستان پولیس کی رینکنگ ٹاپ 5 میں ہوتی ہے موسٹ مشنز کے اندر، موسٹلی۔ اور وہ جو رینکنگ ہے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں، وہ اس طریقے سے ہوتی ہے کہ جب آپ جاتے ہیں وہاں پر، آپ جا کے جب جوائن کرتے ہیں کسی مشن کو، تو آپ ایز اے پیٹرول آفیسر جوائن کرتے ہیں، جو ہمارے ہاں جس کو آپ کانسٹیبل کہہ لیں، ایز اے آپ پیٹرول آفیسر جا کے جوائن کرتے ہیں۔ پھر وہاں پوزیشن اوپن ہوتی رہتی ہیں، اور وہ کوئی بھی بندہ اپلائی کر سکتا ہے۔ پھر مختلف ملکوں کے جو ادھر پولیس آفیسرز آلریڈی ہوتے ہیں، جو پہلے سے پوزیشن لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کا بورڈ ہوتا ہے، وہ انٹرویو کرتا ہے، پھر وہ پوزیشنیں دیتا ہے۔ فرد تو بھائی، جو زیادہ پوزیشن ہولڈ کرتے ہیں، آپ کے سوال کے درمیان پھر ایک کال آ گئی، جی ضرور، وہ کال لے لی۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ سر، میں زبیر حسن بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی بھائی، کیا آپ سوال کرنا چاہتے ہیں؟ سر میرا سوال یہ ہے کہ تقریباً 2009 میں بھی اور اس سے پہلے بھی جو ویکینسی آئی تھی پولیس میں کراچی کے اندر، اچھا، سر اس میں نے تقریباً رننگ وغیرہ، انٹرویو وغیرہ سب کچھ دیا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ کیا چکر ہے؟ آپ مجھے بتائیں گے کچھ؟ بس اس کا ہم آپ کو ابھی چکر بتاتے ہیں، آپ تھوڑا سا صبر کریں۔ جی فرد بھائی، تو وہ میں یہ بتا رہا تھا آپ کو کہ اس طریقے سے وہاں پر جو ہے پوزیشن ملتی ہیں، تو جن کانٹیجنٹس کو، جن کنٹریز کے ریپرزینٹیٹیو جو پولیس آفیسرز ہیں، ان کے پاس زیادہ پوزیشن ہوتی ہیں، کی پوزیشن زیادہ ہولڈ کرتے ہیں، ان کی پھر وہ اس حساب سے رینکنگ ہوتی ہے۔ تو یہی پاکستان پولیس یورپین اور امریکن اور سارے کانٹیجنٹس کی موجودگی میں اپنی پوزیشن وہاں بناتے ہیں جا کر، اور یہاں نہیں بنا سکتے۔ فرد بھائی، جب اتنا ٹف کمپٹیشن میں ہم وہاں کام کرتے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ 5 اس کی رینکنگ میں بھی شمار کیا جاتا ہے، ہمارا ہوتا ہے۔ جی جی، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ہمارے جو وہاں جوان جاتے ہیں، یہ سالانہ تقریباً کتنے جاتے ہوں گے؟ یہ ایکچولی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس وقت Missions پہ۔ مشن کہاں کہاں دنیا میں چل رہے ہیں۔ جیسے اس وقت ابھی ایسٹ تیمور ہے، ڈارفور ہے، ان میں سوڈان ہے، ہیٹی ہے، لائبیریا ہے، یہ اس وقت چل رہے ہیں۔ کوسوو ختم ہو چکا ہے، بوسنیا ختم ہو چکا ہے۔ تو اس وقت سب سے زیادہ جو ہے اسٹرینتھ ہماری ڈارفور میں ہے، 170 پولیس آفیسر وہاں پر ہیں۔ ناظرین، ہمارے ساتھ بارک اللہ خان صاحب موجود ہیں۔ بارک اللہ خان صاحب، آپ یہ بتائیں کہ جیسے ہمارے جو پولیس افسران جب جاتے ہیں مشنز کے اوپر، وہاں انویسٹیگیشنز کرنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ پاکستان کی طرح ہے یا کچھ اس سے چینج ہے؟ جیسے فرد صاحب نے آپ کو بتایا کہ جب ہم یہاں سے جاتے ہیں تو ہم سب لوگ ایز اے پیٹرول مین سٹارٹ کرتے ہیں، تو بعد میں کمپٹیشنز کے ذریعے جاتے ہیں، کچھ لوگ انویسٹیگیشنز میں چلے جاتے ہیں۔ اب سارے یو این کے جو مشنز ہوتے ہیں ان میں جو تو ایگزیکٹو مشن تھے جیسے کوسوو تھا، اس میں انویسٹیگیشن ہمارے ساتھ کالر لائن پہ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی، آپ جی مشیر بھائی ہمارے ساتھ 3 سندھ پولیس کے نامور افسران موجود ہیں۔
आप ADIG साउथ जोन जनाब इरशाद अली साहब मौजूद हैं और उनके साथ फरद कमाल हैं, बारकल्लाह खान साहब हैं। इनसे आप कोई सवाल करना चाहते हैं? इनसे आप कोई सवाल करना चाहते हैं? वालेकुम सलाम। मुशीर भाई, इनसे आप कोई सवाल करना चाहते हैं? हाँ, मैं फरद साहब से एक सवाल करना चाहूँगा कि यूएस में लोगों की कारकर्दगी माशाल्लाह से बहुत रही है, मगर ये पाकिस्तान में पुलिस की कारकर्दगी अच्छी नहीं रहती, क्या वजूहत है? अच्छा ठीक है, इसका सवाल का हम जवाब इनसे ज़रूर लेंगे। शुक्रिया जी। बारकल्लाह खान साहब, इन्वेस्टिगेशन देखें, पूरी दुनिया में जो एक SOP बना हुआ है इन्वेस्टिगेशंस का, वो एक ही है, ठीक है। वहाँ पे जब हम जाते हैं इन्वेस्टिगेशंस के यूजुअली केसेस हमारे पास कम होते हैं, एक्सेप्ट जो जितने भी मैंने 5 मिशन किए हैं, 5 में से एक जो हमारे पास एग्जेक्टिव मिशन था वो कोसोवो का था, जहाँ पे पूरा पुलिसिंग मैंडेट था। अब जैसे हम डारफुर में हैं, वहाँ पे कुछ सेक्शंस ऐसे थे कि जो कि इन्वेस्टिगेशंस करते थे, सुपरवाइज करते थे, ट्रेनिंग करते थे, लोगों को ट्रेन करते थे इन्वेस्टिगेशंस पे, ऑपरेशंस पे, और जो जितने भी पुलिस के मुतलका काम होते हैं वो हमने वहाँ पे पुलिस फोर्स को इस्टेब्लिश किया, उनको ट्रेन किया। अब जैसे हम डारफुर में हैं, डारफुर में मैंडेट हमारा दूसरा है। हमारा कैपेसिटी बिल्डिंग का जो है, जो लोकल पुलिस है उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी, IDPs के जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना है। नाज़रीन याद रखिए, ये जो हमारे हीरोज़ हमारे साथ बैठे हुए हैं, ये अपनी जान हथेली पर रख के UN मिशन पे जाते हैं। इसके बारे में भी हम अपने दोस्तों से डिस्कस करेंगे और ये आपको बताएंगे कि कैसे कैसे मुश्किल हालात में ये लोग काम करते हैं वहाँ। जी कंटिन्यू करें। तो उसमें जैसे डारफुर में है, डारफुर में जैसे आपने अभी बताया कि जी के बड़े मुश्किल हालात होते हैं, वहाँ पे लिविंग कंडीशंस भी बड़ी मुश्किल हैं। फिर हम जो भी इन्वेस्टिगेशंस आती हैं, जो भी केसेस हमें फॉरवर्ड होते हैं, प्रैक्टिकली माई सेल्फ आई हैव बीन इन्वॉल्वड इन इन्वेस्टिगेशन स्टाफ, आई बीन इन्वॉल्वड विद इन्वेस्टिगेशंस ट्रेनिंग एंड लॉजिस्टिक ऑपरेशन, मिशन स्पोर्ट डिवीजन, ठीक है। तो उसमें इन्वेस्टिगेशन का जैसे आपने बताया, उसमें तो ऑलमोस्ट जहाँ पे भी है वो सेम तरीक़ेकार है। हमारे पास जो केसेस आते हैं, क्योंकि हमारे पास मैंडेट नहीं होता कि हम लोग प्रैक्टिकली उतना फ्रीली जैसे कि हम अपने मुल्क में करते हैं एग्जेक्टिवली, ठीक है ना, वहाँ पे हम इन्वेस्टिगेशन कर सकें। फिर हमें जो भी रिपोर्ट्स आती हैं उन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए हमने अपनी जो हालात वाक़यात होते हैं उनके मुताबिक अपने आप को हमने गो हेड करना होता है। इसमें मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं कि मोस्टली जो हमारे मिशन होते हैं उसमें हमारी जो जॉब रिक्वायरमेंट होती है वो होती है, जैसे इन्होंने कहा कि एग्जीक्यूटिव मिशन एक सिर्फ कोसोवो में था, अदर देन कोसोवो जितने भी होते हैं हमारी होती है मॉनिटरिंग। बेसिकली जो लोकल पुलिस होती है उनको हेल्प आउट करना, उनको सपोर्ट करना, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करना, और उनको डिफरेंट जगह पर ये डिफरेंट आपका जो है मैंडेट होता है, तो ज़्यादातर हम मॉनिटरिंग करते हैं। लेकिन जो आपका सवाल है कि इन्वेस्टिगेशन का, तो उसमें बेसिक जो मेथड्स हैं वो वही हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। फ़र्क जो हमारे यहाँ या बाहर में है वो है इक्विपमेंट का। हमें एक्सपीरियंस होता है वहाँ जाके। हमारे साथ हमारे जादूगर कान में चीख चीख के कह रहे हैं कि कॉलर लाइन पे है। जी ज़रूर, वो तो जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन सा? क्या है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सा बात करें? जी सर, मैं बल्दिया से मतलब कराची से मैं फाजिल महमूद बात कर रहा हूँ। जी सादिक महमूद साहब बोलें, क्या सवाल है? फाजिल महमूद साहब बात करें। जी सर, जब भी कांस्टेबल की भर्ती सर आई है तो मैंने ये जो है ना अप्लाई कर करके आपने जो टीम बातें की सिलसिले में मैंने जो मिन्नतें कर करके, लेकिन लाख